چنانچہ حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں بغداد شہر میں، اور وہ سمندر کے کنارے ایک مقام پر دریا کے کنارے رہتے ہیں۔ حضرت ان سے ملاقات کے لیے گئے، حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شہرہ ان کا نام سن کر ملاقات کے لیے گئے۔ آپ غور کیجئے اب یہاں پر، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کسی اور بزرگ کا نام سن کے ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ ولی ہو کر بھی کسی کے بارے میں سنے کہ وہ ولی ہے تو ان سے ملاقات کے لیے گئے، اور ہم تو ناقص ہیں، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں سلسلے سے ہیں تو اب ہم ان کے پاس ہی جائیں گے، دوسری جگہ نہیں جائیں گے۔ سلسلہ قادریہ میں اگر مرید ہے تو چشتیہ کے پاس نہیں جانا، چشتیہ میں مرید ہے تو قادریہ کے پاس نہیں جانا، یہ سلسلے میں مرید ہے تو ان کے پاس نہیں جانا۔ عجیب سے فلسفے ہیں۔ خزانہ جہاں رہتا ہے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ محروم ہے وہ آدمی جو کسی خزانے والے کے پاس نہ جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، معرفت کا خزانہ ہوتا ہے، سونے چاندی کا نہیں۔ وہ لوگ تو سونے چاندی دنیا کو ٹھوکر مار کے دنیا سے دور ہو گئے، ان کے پاس دنیا لینے کو نہیں جاتے۔ یہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم مرید اس لیے بنتی ہے تاکہ میرا کاروبار اچھا چلے، مرید اس لیے بنتے ہیں کہ ہمارے حضرت سے میں ایک تعویذ لے لوں گا، ایسی تعویذ میرے اطراف کے سارے دکانیں ٹھپ پڑ جانا، خالی میری چلنا۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ ساری دنیا کو دینا چاہتا ہے، آپ کون ہیں کسی کی دکان بند کرنے والے؟ جب رب دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ شرنگیزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ محروم کر دے گا رزق سے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں لوگ مرید اس لیے بنتے ہیں، مرید اس لیے نہیں بنتے، مرید اس لیے بنتے ہیں کہ جو دکان کھولے تھے وہ بند کر کے مسجد کی طرف آئے۔ دکان کھول کے مسجد بند کرنے کے لیے مرید نہیں بنتے، مرید اس لیے بنتے ہیں کہ کاروبار وقت تک کرے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اور شیخ نے جو وظیفہ دیا تلاوت کرنے کا، پڑھنے کا، اس کو پوری پابندی سے ادا کرنے کے لیے مرید بنتے ہیں۔ عالی شان مکانات بنانے کے لیے مرید بن رہے ہیں، اس کے لیے مرید بننے کی کیا ضرورت؟ اللہ والے تو اپنی دکانوں کو، اپنے مکانات کو ٹھوکر مار کے جنگلوں میں، بیابانوں میں آئے، اور آپ ان سے دولت لینے کو جائیں گے تو دیں گے؟ وہ بولیں گے کہ بیٹا میں دنیا چھوڑ کے رب کے راستے پہ لگاؤں، تم کو کیسے دنیا دار بناؤں گا، تم کو بھی میں میرے پیچھے لے جاؤں گا، چھوڑو دنیا، میرے ساتھ آؤ۔ یہ مقصد ہوتا ہے اللہ والوں کا اور بیعت کرنے کا، مرید بننے کا۔ اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آج کل لوگوں کو۔ مرید بننے کا مطلب تعویذ لینا، لیمو لینا، بھلاوے لینا، اور کچھ تو بھی پڑھنے کو لینا، اس کا مطلب مرید سمجھ لیے ہیں۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے مرید بننے کے۔ مرید جو بنتا ہے وہ 5 وقت کا ہی نہیں، نفل کا بھی پابند بن جاتا ہے۔ مرید جو بنتا ہے اس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے۔ مرید جو بنتا ہے اس کی زبان پہ قرآن مجید کی تلاوت رہتی ہے، گانے بجانے نہیں۔ مرید جو بنتا ہے وہ مہذب ہو جاتا ہے۔ جو مرید بنتا ہے اس کے دل میں خدا اور رسول کا ذکر باقی ہو جاتا ہے۔ مرید بننے والا کبھی اپنے ساتھی کسی پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ مرید بننے والا فضول خرچی نہیں کرتا۔ یہ سب برائیوں سے بچنے کے لیے مرید بنتے ہیں۔